اگر یہ خیال پیدا ہوتا رہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، یقین کیجئے گا یا اللہ کا خوف ہے، یہ ذہن کے اندر خیال پیدا ہو تو بندہ جب قدم اٹھاتا ہے نا تو سوچ سمجھ کے اٹھائے۔ لیکن افسوس ہے، افسوس طلب بات یہ ہے کہ ہماری اولاد نافرمان اس وجہ سے ہے، اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا خوف نہیں۔ ہم سرے بازار سرے عام گالم گلوچ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کر اپنے خاندان والوں کی، اپنے دوستوں کی غیبتیں چغلیاں کیوں کرتے ہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، اپنے معاملات کے اندر مصروف رہتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں۔ ہم مسلمان کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ نام توڑ میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹی قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ صرف بات اتنی سی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں۔ جس دن اللہ کا خوف آ جائے گا نا میرے دل کے اندر، سب مسلمانوں کے دل کے اندر، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی غیبت نہیں کرے گا، اس کے ذہن کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ اللہ کا خوف ہے میرے دل میں۔ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تم نے مسلمان کی عزت کو اچھالا، تم نے جھوٹی قسم اٹھائی، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم گناہ کرتے رہے، شراب نوشی کرتے رہے، فضول گوئی کرتے رہے، فضول معاملات کرتے رہے۔ جب اللہ کا خوف آئے گا پھر یہ سارے کاموں سے بندہ دور ہو جائے گا، فقط اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ لیکن عجیب و غریب مرحلے ہیں زندگی گزارنے کے کہ گناہ کو تو واہ ہے لیکن نیکی کو لوگ ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے شاید دو الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر سوچ کر بولے نا، میں نے پہلے ابتدا کے اندر مثال دی تھا کہ اگر ایک شخص ہزاروں گناہ کرتا رہے تو لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، لیکن خاندان کے اندر ہمارے دوستوں کے اندر ایک داڑھی رکھ لے تو ہم اس کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نیکی کو ترجیح نہیں ہے، نیکی سے محبت نہیں ہے۔ صرف ایک مثال داڑھی کی دی ہے۔ اس طرح کوئی نمازی بن جائے گھر کے اندر تو لوگ کہتے ہیں مولوی بن گیا تو یار۔ اگر کوئی خوف خدا رکھنے والا نوجوان ہو جائے کہتے ہیں تیری عمر تھوڑی ہے یار، ابھی بڑی عمر پڑی ہے تیری، والدین بھی کہتے ہیں، بہن بھائی بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب معاملات ہماری دنیا کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج اتنی بے رغبی ہے کہ آپ کے سامنے ہمارا معاشرہ ہے۔ کیوں زینب جیسے واقعات پیش ہوتے ہیں، کیوں اسما جیسے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر آتے ہیں؟ وہی بات کہ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ وہ جو اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ اس کو جو تنقید کرتے ہیں وہ آہستہ 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 وہ اس راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کیوں ہم اپنے خاندان میں کسی کو عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مولوی بن جائے گا، نیکی کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیوں نہیں بناتے؟ اپنے بچوں کو انجینئر بنانا جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے۔ یہ تربیت ذہن کے اندر ضرور ہوتی ہے بچپن سے، بیٹا تم نے پائلٹ بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے فلاں بننا ہے۔ کبھی اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا تو پائلٹ تو بن جانا، ڈاکٹر بھی بن جانا، انجینئر بھی بن جانا، چلو ساتھ ساتھ تجھے حافظ قرآن بنا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا کر دیتا ہوں باتیں سنا سنا کے۔ یہ بات نہیں ہم نے کبھی کہی ہوگی، شاید کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہو اور بٹھا کر رات کو اپنے بچوں کو اللہ کے خوف کے واقعات سناتا ہو، رسول اللہ کی محبت کی باتیں سناتا ہو، شاید وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ اگر کوئی مل جائے تو مجھے بتائیے کہ میں اس کے ہاتھ جھوموں گا، بڑا وہ نیک ہوگا، کیونکہ وہ بڑا پوچھا ہوا ہوگا جو اپنے بچوں کو بٹھا کر ہاں یہ تو پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے بچپن سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے بچوں کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو اور وہ اچھے راستے پر چلے تو اپنے بچوں کو عشق رسول والے واقعات سنایا کرو۔ جب وہ باتیں بچپن سے سنیں گے، وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ بچے اپنی دادی سے کہتے تھے رات کو کہ ہمیں کوئی کہانی سناؤ، بادشاہ کی کہانی سناؤ، گاؤں کی کہانی سناؤ، لیکن آج کل وہ رواج ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بچے باپ بار بار یہ کہتا ہے بیٹا صحیح پر ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، روزانہ شاید 50 مرتبہ کہتا ہوں۔ یار یہ بھی کہتے ہیں ساتھ تو نمازی بھی بن جا بیٹا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں تو خوف خدا والا بن جا۔ آپ انجینئر کا کہہ رہے ہیں، پائلٹ کا کہہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں آپ خوف خدا والا بن جا۔
نہیں، اچھی تنخواہ والا بننا ہے لیکن اچھا خوف خدا والا نہیں بننا. یہ ہمارا مزاج ہے کیونکہ ہم نے نیکی کو اہمیت نہیں دی، ہم نے قرآن حدیث کے احکامات کو اہمیت نہیں دی. اگر اہمیت دی ہوتی تو اس کی مثال ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ تو بچپن میں بات ہوتی ہے، لیکن جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، دم درود کرواتے ہیں اور لوگوں سے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، فلانی بات سنتا. اچھا آپ کی بات نہیں سنتا، مجھے بتائیں بچپن کے اندر کیا آپ نے تربیت کی تھی؟ بچپن کے اندر اس کو کیا سکھاتے رہے؟ ٹھیک ہے بچہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہر ایک کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، الگ الگ سوچ ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے جو والدین ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ خوف خدا دلانے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ ذرا یہ تو بتائیں. کیا یہ ہوا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے پانچوں آتے تھے اور پانچوں نمازوں میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے مسجد میں آتے تھے؟ نہیں ہوا. صرف جمعے کا نمازی میں بنا، میرا بیٹا بھی جمعے کا نمازی ہوا، اور صرف 2 رکعتیں پڑھ کے فوراً فرار ہو گئے تو بیٹا کیا بڑا ہو کے تہجد گزار بنے گا؟ اچھا بیٹا بڑا ہو کے آپ کا فرما بردار بنے گا؟ جب آپ نے اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تو آپ کا فرما بردار کیسے بن سکتا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ خاص طور پہ خوف خدا عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کے دل میں اللہ پاک کی محبت بھی اور بالخصوص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے.